اپنی یادوں کے گھر میں تمہیں خوشامدید کہتی ہوں امیر۔ یہ گھر آج بھی خوفناک ہے۔ ابو سفیان کی ہیبت نے اسے خوف زدہ بنا دیا، ورنہ گھر تو گھر ہے۔ اسی گھر میں کبھی ہندا جیسی شیرنی رہا کرتی تھی۔ خیال رکھو طاقت، خبردار انہیں غصہ نہ دلانا۔ خیال رکھتی ہوں۔ اس ویرانے کو چھوڑ دو بابا، آپ کے لیے ایسا محل بنواؤں گا جو محمد کی جنت سے بھی بہتر ہو۔ تمہاری جنت تمہیں مبارک۔ میں ایسا گھر چاہتا ہوں جس میں خود حکومت کروں۔ حجاز میں امن نہیں ہے، خلیفہ کے پاس نہ فوج ہے نہ لبیک کہنے والے۔ مصر اور کوفہ میں فساد پھیل چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ ایک جماعت اپنی جان پر کھیل کے غصے میں تلوار کھینچ کر خلیفہ پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ یہ ساری مصیبتیں اس مروان کا بچھایا ہوا جال ہے جو سالوں کی جلاوطنی کے بعد جس کینے کے کچھ نہیں جانتا۔ خلیفہ نے اپنے اوپر ظلم اور مروان پر لطف کیا ہے، وہ خلیفہ پر مسلط ہو چکا ہے۔ یہ میں نے خود دیکھا ہے کہ خلیفہ خود مروان ہے نہ عثمان۔ اس معرکے میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ میں کیا کروں؟ میری حکومت متزلزل نہ ہو جائے۔ خلیفہ سے التماس کی کہ شام آ جائیں، قبول نہیں کیا، کہتے ہیں سپاہی مدینہ روانہ کروں۔ تو تم نے کیا سوچا؟ ابھی تو کچھ نہیں سوچا، کیا کہا جائے گا۔ یہ کیا کھا رہے ہو؟ اونٹ کے گردے۔ کہیں گلے میں پھنس نہ جائیں، تم جوان نہیں ہو۔ کوئی ایسی چیز کھاؤ جو تمہارے مزاج کے لیے مناسب ہو۔ کنیز فرما بردار ہے، سرپھری ہے، جوان بھی ہے، یا مہندی رچایا کرتی ہے یا زلفیں سنوارتی ہے، آئینے بہت توڑتی ہے۔ تمہیں ایک عمر رسیدہ کنیز چاہیے جو پابند رہے۔ اس کو میں لے جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسری خریدوں گا۔ جاؤ بیٹا، یہ دو ہر ایک اپنے اقلیم کا بادشاہ ہے، تم اپنی اپنے پاس رکھو، میری میرے پاس رہنے دو۔ بیٹا باپ سے نہیں چراتا۔ ہاں، اگر ہندا کا بیٹا نہ ہو۔ باپ کی میراث تو بیٹے کو مل ہی جائے گی۔ اس شرط پر کہ ابو سفیان مر جائے۔ نہیں بابا، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی تمہاری خاطر کرے۔ مجھے اس کے ساتھ رہنے کی عادت ہو چکی ہے۔ کاش کہ میرے ساتھ شام آ جاتے۔ شام میرے لیے سازگار نہیں ہے، مجھے سرزمین حجاز چاہیے۔ مجھے شام لے جاؤ گے تو میری روح کو کیا کرو گے؟ چاہتے ہو شام میں نابود ہو جاؤں؟ حجاز پہلے سے زیادہ ناامن ہو چکا۔ میں نے آج سے بھی زیادہ ناامن زمانہ دیکھا ہے، جب محمد نے کعبے کی سرداری ہم سے چھین لی اور ہمارے ہی گھر میں ہم پر حکم چلایا تھا، بھول گئے؟ میں اس دن جان بچا کر نہ بھاگا تو آج کس طرح گھر چھوڑ دوں؟ ان دنوں شام نہیں تھا، حجاز میں محمد تھے، سب ان کی بات مانتے تھے، لوگوں میں ایک دلی تھی۔
ڈرو حجاز سے. آج حجاز کی تمام زمینوں میں آل امیہ کی نفرت کا بیج بو دیا گیا ہے. جدھر دیکھو خون خون خون. خون سے کیا اگتا ہے جز لٹکتی ہوئی تلواریں. اپنی جان بچاؤ اور شام آ جاؤ. میں نے شام میں ایسی حکومت بنائی ہے جو خیسر و کسرا سے زیادہ ہیبتناک ہے، محمد کی حکومت سے زیادہ محبوب، اور سلیمان نبی سے زیادہ قوی تر. اگر تم یہ نہ کرتے تو ابو سفیان کے بیٹے نہ ہوتے. اب جاؤ، خلیفہ کو فوج روانہ کرو جو تم سے مانگی ہے. میں اپنی فوج کو سرزمین حجاز پر قربان نہیں کروں گا. اگر مروان ایک لائق خلیفہ ہے تو اپنے مسائل خود حل کرے. حکومت اگر اسی طرح دوسروں کے بوجھ کو کاندھا دینے لگ جائے تو ہم ہار جائیں گے. اگر خلیفہ کی موت کے بعد تمہیں حجاز والوں کی بیعت چاہیے تو بے طرف رہنا. خلیفہ مظلوم کی حمایت میں لشکر روانہ کرو، لیکن جنگ نہ کرنا. جانتا تھا کہ یہ گدھے کا بچہ خلیفہ کے قتل کا سبب بنے گا. قبیلے کی حرمت جائے جہنم. یہ بے غیرت نمک کی بھی حرمت نہیں جانتا. افسوس یہ پھول جیسی مریم درندہ صفت کے پلے پڑی ہے.